بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن و سنت میں یہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ اکابرین دین کا ادب کیا جائے، جو چیز بھی دین کے ساتھ منسوب ہو اس کا ادب کیا جائے، اور یہی دونوں جہانوں کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ اور محبوبان خدا کی توہین ایک ایسی غلطی ہے جو انسان کو دونوں جہانوں کے اندر برباد کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی، میرے پیارے، میرے قرب پانے والے سے دشمنی کرے، اسے اذیت دے، تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیاروں کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے لیے انتہائی ناراضی کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو طرح کے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے، ایک سود خور، دوسرا محبوبان خدا سے دشمنی کرنے والا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ناراض ہو کہ اس سے اعلان جنگ فرمائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو، اس چیز کا سخت اندیشہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں ہمارے بزرگان دین سے یہی سبق ملا کہ ہمیں جو چیز بھی دین کے ساتھ منسوب ہے، چاہے وہ کوئی شخصیت ہے، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، تو اس کا ادب کیا جائے۔ اس سلسلہ کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے ساتھ دو اور افراد تھے، یہ شرف الدین ابو سعید عبداللہ بن ابی مسرون۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف پہنچا۔ جامعہ نظامیہ بغداد میں ابن سقا یہ میرا دوست تھا، ہم سبق تھے، ہم اکٹھے رہتے تھے اور مختلف جگہوں پر اکٹھے آیا جایا کرتے تھے۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے جنہیں غوث وقت کہا جاتا تھا، اور ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہتے نظروں سے اوجل ہو جاتے، جب چاہتے تو ظاہر ہو جاتے۔ تو یہ کہتے ہیں میں یعنی عبداللہ یہ اور ابن سقا اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تینوں اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان تھے۔ راستے کے اندر ابن سقا کہنے لگا کہ آج میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا انہیں جواب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا یہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا اور دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اسی دوران شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرمانے لگے کہ معاذ اللہ ان اسألہ شیئا وانا بین یدیہ اذن انظر برکات رؤیتہ، یعنی اللہ کی پناہ کہ میں امتحان لینے کے لیے ان سے کوئی سوال کروں، میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دیدار کی برکتیں حاصل کروں گا۔ جب ہم اس بزرگ کے پاس پہنچے، انہوں نے وہ تینوں اشخاص کے سوالات اور ان کی جو نیات تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے وہ بیان بھی کر دیں، اور انہوں نے یہ کرامت کے طور پر آگے اس کا انجام بھی بیان کر دیا۔ ابن سقا پر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تیری تباہی، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور مجھے تیرے اندر کفر کی آگ بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ مجھ سے امتحان لینے کے لیے مسئلہ پوچھو گے، میں کیا جواب دیتا ہوں؟ تو تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے میں تمہیں کانوں تک دنیا کے اندر ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف نگاہ فرمائی اور انہیں اپنے قریب کیا، عزت سے نوازا اور کہا کہ یا عبد القادر لقد ارضیت اللہ ورسولہ بِأَدَبِکَ، اور فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ وہ منظر میرے سامنے ہے
کہ آپ بغداد میں کرسی پر بیٹھ کر عالم بالا کی گفتگو کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اور آگے انہوں نے پھر فرمایا وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ قَدْ هَنَوْا رِكَابَهُمْ إِجْلَالًا لَكَ، اور اس کے بعد وہ غوث نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی اسرون کہتے ہیں کہ اس غوث کی بات ہر بہر ہم تینوں پر پوری ہوئی۔ ابن سقا بڑا عالم بنا، بن مثال مناظر بنا، لیکن آخری وقت میں بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ جو ہے فتنہ کے اندر مبتلا ہوا، اس نے اس سے شادی کی خاطر نصرانیت کو قبول کر لیا، اور اس کا خاتمہ انتہائی عبرتناک ہوا۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے سلطان نور الدین نے زبردستی وزیر اوقاف بنا دیا، تو یوں دنیا وہ کثرت کی وجہ سے یوں کہ وہ میرے کانوں تک پہنچ گئی، میں اس کے اندر ڈوب گیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خصوصی عنایات عطا فرمائی، اور عوام و خواص ان کے گرد جمع ہوئے، انہوں نے حکم الہی سے یہ اعلان بھی کر دیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ تو اس تمام سے یہ ثابت ہوا کہ ادب بڑی چیز ہے، ہمیں اولیاء اللہ کا ادب کرنا چاہیے، بے ادبی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔